آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت پیار کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ بیٹی جسے ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، پھر ان کو رخصت کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، انہیں محبت دی، انہیں اچھی طریقے سے رخصت کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں فرما رہا ہوں، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ پھر وہ یہ نہ دیکھے اس نے کیا کیا، کیسی زندگی گزاری، کیسے معاملات۔ میں کہتا ہوں، آپ کائنات کے بادشاہ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اسے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔ ایک غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان، اگر کسی کو اللہ نے دی دو پھر؟ آپ نے فرمایا وہ بھی ان کو محبت دے، ان کو پیار دے، ان کو سینے سے لگائے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو رخصت کرے، میں اللہ کا نبی اسے بھی اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں وہ بھی جنتی ہے۔ ایک کھلو گیا سونیوں جو کسی کی دیتی ایک وہ کیا کرے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی یہی عمل کرے کہ بیٹی کو بڑا پیار دے، اسے بڑی محبت دے، اس کو سینے سے لگایا کرے، اس کی اچھی تربیت کرے، اسے اچھے طریقے سے رخصت کرے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ اب جس حوالے سے میں یہ منظر آپ احباب کے آگے رکھا، ایک شخص گھر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہلو بدلے، ایک عجیب بے چینی کی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کس پریشانی کا شکار ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ معاملہ یوں ہے کہ ایام جاہلیت میں ابھی آپ نے ہمیں یہ روشنی نہیں دی تھی، ہم جہالت کے اندھیروں میں غرق تھے، مجھے پھر اللہ نے ایک بیٹی دی تھی، میری بیوی نے اسے کہیں چھپا لیا، اگر نہ تو ہمارے معاشرے میں اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، تھوڑی سی بڑی کر کے وہ میرے سامنے لائی۔ اس کو جب میں دیکھا تو پھر میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں اسے جا کے زندہ دفن کر دوں۔ میں اسے دیکھتا، وہ مجھے دیکھتی، وہ میرے ساتھ پیار کرتی، میرے کبھی گلے بازو میرے گلے میں ڈال دیتی، ہم کھیلا کرتے، وہ مجھے محبت دیتی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ لوگ مجھے تانا دیتے کہ بیٹی کا باپ ہے۔ اب پھر میں جب یہ سوچ کے آتا کہ میں اسے لے جاؤں اور جا کے دفن کر دوں، تو پھر جب میں اسے دیکھتا، ان کے پاس بیٹیاں ہیں، انہیں پتہ ہے بیٹی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے، جب سامنے آتی ہے، ملتی ہے باپ کو، تو باپ کیسے نحال ہو جاتا ہے۔ خیر، راجہ صاحب ان مقدر والوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 ہی بیٹیاں دی ہیں اور تینوں کی ایسی خوبصورت تربیت کی ہے کہ جب بھی فقیر دیکھتا ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پیار والی، محبت والی بیٹیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار عطا فرمائے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا، اور میرے پیارے دوستو، یہی ہے ہمارا دین، یہی ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، آپ کی شان ورا الوران۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ملیں، بیٹھیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی طرف دیکھیں، ادھر سے روشنی لیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کس انداز میں رنگتے ہیں۔ جو میں بات کر رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا میں بیٹی تھی، میں اس سے کھیلا کرتا تھا، لوگ مجھے پھر تانے دیتے جب میں جاتا کہ تیرے پاس تو بیٹی ہے۔ پھر میں کئی دفعہ ارادہ کر کے آتا، کہتے ایک دن مجھے لوگوں نے اتنا، باقی جن لوگوں میں بیٹھتا تھا، وہ جاہلیت کا دور آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا، کہتے ہیں اس میں مجھے اتنا انہوں نے ذلیل کیا کہ بیٹی کا باپ ہے کہ میں بیٹی کو لے گیا باہر، میں نے گڑھا کھودا، بیٹی سب میرے ساتھ کھیل رہی تھی کہ شاید یہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ میرے اوپر ریت ڈال رہی تھی، میں اس کے اوپر ڈال رہا تھا، یہاں تک کہ وہ گڑھا تیار ہوا، میں نے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے، رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس میں رکھا،
میری بیٹی یہی سمجھ رہی کہ باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، میں اس پہ ریت پھینک رہا تھا، وہ نیچے سے میرے اوپر پھینک رہی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما رہے ہیں بیٹی چیز کیا ہے، تو میں بس شرم سے پانی پانی ہوں اور سوچ رہا ہوں میں نے کیا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے دربار میں بیٹھا ہے، تجھے بیٹی یاد آئی، کیا بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کی کہ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ۔ آپ ادھر تشریف لے گئے، اب اسے جگہ یاد نہیں تھی کہ کون سی جگہ ہے، آپ علیہ السلام اس جگہ پہ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا اس کی بیٹی کا نام لے کے باہر آ جا، لیکن آپ نے اس سے پہلے اس سے ایک وعدہ لیا تھا کہ ایک وعدہ میرے ساتھ تجھے کرنا ہوگا، بیٹی کے پاس اختیار ہوگا، اگر وہ تیرے پاس آنا چاہے گی تو میں اللہ سے اسے زندگی لے کے تیرے پاس کر دوں گا، لیکن اگر اس نے انکار کیا تو اسے مجبور نہیں کرے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اب آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا، بیٹی باہر آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے بیٹی اللہ، آپ ایسے ہی فرماتے ہیں، آپ اتنے شفیق، اتنے محبت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں بیٹی۔ مجھے تو ایک اور حدیث مبارک یاد آ گئی کہ کتنے کریم ہیں، کتنے لجپال ہیں، کتنے شفیق ہیں۔ ایک بار ایک شخص آیا، عرض کی کہ میرا بیٹا گم گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا فلان جگہ پر ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، جا کے اسے لے آ۔ آپ علیہ السلام کا حکم لے کے جب جانے لگا، ایک منٹ ٹھہر جا، میری بات سن، وہ بہت سارے بچوں میں کھیل رہا ہے، اب تو بڑی دیر سے اپنے بیٹے سے جدا ہے، تو جب اسے دیکھے گا تیرے زبان سے ایک دم نکلے گا بیٹا، اور تو اسے سینے سے لپٹا لے گا اور چومنا شروع کر دے گا۔ خبردار یہ نہ کرنا، اس کے نام سے اسے پکارنا، اس کا ہاتھ پکڑ کے دور لے جانا، پھر اسے سینے سے لگا کے جتنا دل آئے چومنا۔ اس نے عرض کی کہ اے میرے آقا، آپ نے عطا تو فرما دیا، بتا بھی دیا فلان جگہ پہ ہے، لیکن یہ حکم کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ یاد رکھ، ہو سکتا ہے ادھر کوئی یتیم ہو، اس کا باپ نہ ہو، اور وہ جب تجھے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے دیکھے تو اس کے دل میں ہوک اٹھے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کی رحمت، اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، وہ ہماری ایسی تربیت فرماتے ہیں، وہ ہمیں ایسا سجاتے ہیں، ایسا سنوارتے ہیں، کاش ہمارا رخ مدینہ پاک کی طرف ہی رہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا، آپ نے فرمایا بیٹی بتا تو کہ تو نے اس کے ساتھ جانا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا جو آپ کا حکم، لیکن آپ کا رب مجھے جو کچھ دے رہا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، لیکن اس ظلم کے بدلے میں وہ جو کریم رب مجھے جو کچھ نواز رہا ہے، جس انداز سے اس نے میرے اوپر آگے کرم کیا ہے، اس نے مجھے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جو جتنی میں وہاں خوش ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، لیکن اگر میری خواہش ہے تو میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام سے کیوں اس سے گئے؟ اس نے وعدہ کر رکھا تھا، وہ واپس چلی گئی۔